بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ صوفی غلام محمد جو اپنے شیخ ہیں، ان کی کتاب ہے سامنے. اس میں جہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے اس میں پہلے تو اسماء حسنہ جو اللہ پاک کے جو 99 نام ہے ان کو منظوم طور پر پیش کیا ہے، ان کو اشعار میں نظم فرما دیا ہے. اور دوسری حمد کے طور پر ہے جو کہ عام عادت ہے لوگوں کی کہ اللہ پاک کی تعریف میں حمد کہی جاتی ہے. جو منظوم کلام اللہ پاک کی تعریف کے لیے ہوتا ہے اس کو حمد کہتے ہیں، اور جو منظوم کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے ہوتا ہے اس کو نعت کہتے ہیں، اور جو منظوم کلام دین کی باتوں کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے اس کو نظم کہتے ہیں. اور جو منظوم کلام عشق اور محبت کو سمجھانے کے لیے اور تعبیر کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کو غزل کہتے ہیں. اور جو بات آدمی کی خاص اصول پر، خاص پیمانوں پر، خاص بندشوں پر کی جاتی ہے اس کو نظم کہتے ہیں. اور جو بغیر بندشوں کی رعایت کی ہوتی ہے اس کو نثر کہتے ہیں. نثر کے معنی بکھرا ہوا، جیسے ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، ایک بات دوسری بات الگ الگ جوڑ میں ہوتی نہیں ہو، پیچھے کی بات سے اس کا قافیہ نہیں ملتا، وہ نثر ہو. عام باتیں جو ہوتی ہیں ان کو نثر کہتے ہیں کیونکہ وہ کسی خاص نظم میں نہیں ہوتے. نظم کہتے ہیں اس کو کہ بات کو کسی خاص وزن میں بولنا، اور وہ وزن جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، اور یہ جتنے وزن بنے ہوئے ہیں وہ سب عربی سے بنے ہوئے ہیں. سب شاعریوں کے اوزان عربی سے ہیں. مفعالن 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 ایسا ایک وزن رہتا، اس وزن کو آپ کو بولنا رہتا ہو. 11 ہے وہ، تو اس کو منظوم کلام کہتے ہیں، نظم کلام. نظم کی مناتے ہیں پرونا. تسبیح کے دانوں کو جو ہے نا اب نظم کرتے ہیں، موتی ہار کے موتی ہوتے ہیں وہ نظم کرتے ہیں. قرآن پاک کا نظم بولا جاتا ہے، لفظ بہت کم بولا جاتا ہے. قرآن پاک کے لیے الفاظ کم استعمال کرتے کتابوں میں، قرآن کے الفاظ ہو. قرآن کا نظم یہ کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ نظم کے اندر ایک خاص شائستگی لفظ سے زیادہ ہے، کیونکہ لفظ کے اصلی معنی پھینکنے کے ہیں، منہ سے پھینکنا. جو آپ منہ سے پھینکے وہ لفظ ہے. بامانا ہے تو لفظ صحیح ہے، بے معنی ہے تو بکواس ہے. اپنی بکواس بند کرو کا مطلب ہوتا ہے کہ تم منہ سے پھینکتے رہو کچھ، لیکن وہ کوئی بامانا نہیں ہے. اللہ پاک کی تعریف بیان کرنے کے لیے جو عبارت کو، کلام کو منظوم کیا جاتا ہے اس کو حمد کہتے ہیں. اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا ہے اس کو نعت کہتے ہیں. نعت کے اصل معنی صفت کے آتے ہیں. نعت النبی جو معنی صفت النبی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا مطلب حضور کی صفت کا بیان ہے. ہر نعت کا حضور کی صفات بیان کرتا ہے. آپ کو لوگ پتھر مارتے تھے، آپ جو ہے نا لوگوں کو دعائیں دیتے تھے، صفت ہی تو ہے نا.
چاند سورج کی روشنی ہے، وہ آپ کے قدموں کی برکت ہے، صفت ہی تو ہے نا ایک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تعریفی الفاظ ہوتے ہیں اس کو حمد نہیں بولتے، کیونکہ حمد مخلوق کے لیے نہیں بولا جاتا ہے لفظ. حمد جو ہے وہ ذاتی تعریف، اس کمال کے ذکر کرنے کا نام ہے جو ذاتی ہو، کسی کا عطا ہی نہ ہو. حمد اس ثناء جمیل کو کہتے ہیں، اچھے ذکر کو کہتے ہیں، اس تعریف کو کہتے ہیں کہ جس وصف کی تعریف کی جا رہی ہے وہ وصف ذاتی ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو. اسی لیے مخلوق کے لیے حمد نہیں ہو سکتی. یہ سیکریٹ ہے اس کا، مخلوق کے لیے حمد نہیں ہو سکتی، چاہے وہ مخلوق سرکار ہی کیوں نہ ہو، حمد نہیں ہو سکتی. کیونکہ ان کے پاس جو کمال ہے وہ دیا ہوا ہے، دینے والے اللہ ہیں. اسی لیے الحمدللہ ہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. آواز نہیں آ رہی کہتے گا. گلے ملنے آ رہا ہے، اس کو تو وقت بے وقت کچھ بھی نہیں، گلے ملنا ہوتا ہے. ابو صاحب اس سے آپ عربی کی گہرائی سمجھ سکتے ہیں کہ عربی میں گہرائی کتنی ہے. عربی کی ہر بات میں اتنی گہرائی ہے جس کی کوئی حد نہیں. الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حمد اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ حمد میں اس وصف کا ذکر ہوتا ہے جو ذاتی ہو، جو کسی کی دی ہوئی نہ ہو، اور کسی کی دی ہوئی نہ ہو ایسی خوبی صرف اللہ میں ہے. باقی کسی میں بھی جو خوبی ہے وہ دی ہوئی ہے اللہ کی. اسی لیے الحمدللہ ہے، حمد اللہ کے لیے ہوتی ہے. اسی لیے الحمد میں الف لام جو ہے نا وہ اس کو استغراق کا بولتے ہیں، سب کو شامل ہے، سب کے معنی دینے کے لیے آتا ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے بولتے ہیں تو سب کہاں سے آئے؟ وہ علم سے آتا ہے. ہمارے یہاں ایک بڑے اچھے خوش بیاں وائز گزرے ہیں، آج میں انتقال ہو گیا، مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ. تو الحمد کا ترجمہ کیا کرتے تھے الحمد، الحمدللہ بولتے تھے الحمد اللہ کے لیے. تو یہ علم آل ہی رکھا ہو پورا کا پورا، یہ آل کا مراد انگریزی کا آل. ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ بیان میں لطیفہ بناتے تھے، یعنی بات کو پیش کرنے کا انداز یہ تھا کہ وہ بات کو لوگوں کے لیے ہنسی کا ذریعہ بنا دیتے تھے اور ایک خوشطبعی کا ذریعہ بنا دیتے تھے. اب الحمد کا ترجمہ الحمد بولیں گے تو کسی بھی راضی نہیں ہے. پھر ابھی سب نہیں آ رہی آواز، دیکھو یار کدھر گئے. کیا خدا آواز نہیں آ رہی کیا؟ مخلوق میں جو خوبی ہوتی ہے اس کو جو بیان کیا جاتا ہے اس کو مدح کہتے ہیں عربی میں. کسی کے دیے ہوئے کمال کو
یا خوبی کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو اسی لیے اس کو مدح کہتے ہیں. تو عربی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کمالات کا بیان کیا جاتا ہے اس کو مدح النبی کہتے ہیں. ایک حمد ہے ایک مدح ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جس تعریف کو آپ بیان کر رہے ہوں وہ تعریف کا آپ سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، جس کمال کو آپ بیان کر رہے ہوں تو اس کا آپ پر اثر ہو یا نہ ہو وہ حمد کہلاتی. اور اگر کسی خاص کمال کا فیضان آپ کو ملا ہے اس کی وجہ سے آپ اچھا ذکر کر رہے ہوں تو وہ شکر کہلاتا ہے. الحمدللہ والشکر للہ. تو حمد میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے کمال میں جو کچھ دیا ہو نہ دیا اس سے بیچ میں اور اپنے ذات میں ہوتا ہے. یہ کہ اس نے آپ پر احسان کیا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بھائی واہ 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 کیا کمال کیا، کیا خوبی کی بات ہے، وہ شکر ہے. حمد میں اور شکر میں یہ فرق ہے. ایک حمد ہو گیا، ایک شکر ہو گیا، ایک مدح ہو گئی. تو مدح میں اور نعت میں ایک فرق ہے. اصول مدح جو ہے نا وہ صرف قابل تعریف بات کو کہتے ہیں. نعت اپنی وضع کے اعتبار سے، خاص معنی کے اعتبار سے صفت کا بیان ہے، چاہے اچھی ہو چاہے خراب ہو. نعت کی معنی صفت کی ہے. اچھی صفت ہے تو اچھا ہے، بری صفت ہے تو برا ہے. ابھی لگوں گا چل رہا اب آ رہی ہوگی. ادھر کھٹکا کھولنا ہے وہ لوگ کھٹکا کھول دیں. اچھا وہ دیکھنے گیا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آپ کے وصف میں کوئی بھی پہلو ایسا تھا ہی نہیں کہ جس میں برائی والی بات ہو، مذمت والی بات ہو. اس لیے آپ کی جو نعت ہے وہ مدح ہی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے مدح کی جگہ پر نعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے آپ کے لیے. اور نعت جب بھی بولیں گے تو اچھے وصف کو بیان کرنے کے معنی ہوں گے، حالانکہ لغت کے ڈکشنری کے اعتبار سے وصف کے بیان کرنے کا معنی ہے. اچھا اس میں زائد ہے اور سرکار کے لیے وہ اچھا آٹومیٹک زائد ہو گیا. یہاں پہ ایک ہی وصف ہے یعنی خیر ہی خیر ہے. دو رہیں گے تو پھر الگ الگ ہے نا. اچھا ذکر برا ذکر، اچھی صفت بری سے وہاں اچھی ہی اچھی ہے. انہیں نعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لفظوں کی ہیرا پھیری میں بھی معلوم رہنا تھوڑا. جرابادی کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجلس میں کسی بات کی تحقیق میں جاتے تو وہ اس کو پورا کھول لیتے تھے تاکہ وہ کہتے تھے کہ کسی ایسے آدمی کے پاس جس کو اپنا مرشد مانتے ہیں، شیخ مانتے ہیں، اس کے بعد بیٹھے ہوئے کی آنکھ اتنی کھلی ہوئی ہونی چاہیے کہ اس کو سب پتا ہو کیا ہے کیا نہیں، تحقیق اس کے پاس ہو، لفظوں کی ہیرا پھیری سے بھی واقف ہو. اسی لیے مجلس میں خاص نماز پڑھو روزگاروں کو نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ ذکر کرو تلاوت کرو یہ نہیں ہوتا تھا. کبھی مجموعہ چل گیا تو کبھی ایسی باتیں آ جاتی تھی، خالص علمی باتیں، وضاحتی باتیں، ایسے ذہن بڑا کھلتا ہے، اس سے اوپن ہو جاتا ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ حمد کیا ہے، نعت کیا ہے، شکر کیا ہے، مدح کیا ہے. اور حمد اللہ حضور کے لیے کیوں حمد نہیں. غزل کیا ہے، نظم کیا ہے، نثر کیا ہے، کلام کیا ہے، تبلیغ کیا ہے، واعظ کیا ہے، تقریر کیا ہے، مجلس کیا ہے. یہ سب باتیں ہی حالانکہ، لیکن ہر بات کا نام الگ الگ کیوں دیتے ہیں یہ. وہ مضمون تو آپ کو بہت مرتبہ میں سنا چکا ہوں کہ واعظ میں، دعوت میں، تقریر میں، مجلس میں کیا فرق ہوتا ہے. لیکچر درس کیا ہے، درس الگ چیز ہے، مجلس الگ چیز ہے، واعظ الگ چیز ہے. اور لوگوں کے اندر اتنی بھی سمجھ نہیں رہی کہ وہ ان باتوں میں فرق کرتے. پہلے زمانے میں بغیر بولے کہ اتنا فرق تھوڑا سا آدمی کیچ کر لیتا تھا، آج کا آدمی نہیں کرتا کیچ.
اس کی وجہ سے وہ ہر بیان کو درس ہی سمجھتا ہے، لیکچر سمجھتا ہے، یہ انگلی اٹھا دیتا ہے میرے کو کچھ سوال کرنا ہے، میں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ بعد میں تھوڑی پوچھا جاتا ہے، مجلس میں تھوڑی پوچھا جاتا ہے۔ علامہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی مجلس میں پوچھے اور جو آدمی درس میں نہ پوچھے، دونوں کو گھاس کھانے کے لیے جنگل بھیج دینا چاہیے۔ جو مجلس میں سوال کرے، واعظ میں سوال کرے، اور جو لیکچر میں سوال نہ کرے، یہ دونوں کو گھاس کھانے کے لیے جنگل میں بھیج دو، کہ دونوں اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان سے کچھ مخاطب ہیں، یہ بولتے تھے۔ علامہ یعقوب صاحب کو امریکہ میں لا کے چھوڑنا تو ایک کے سامنے یہ نہیں بیان کریں گے، وہ یہ نہیں ہے، گھاس کھانے کی قوم ہے بات۔ تو حمد بتا رہا تھا میں، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حمد سنانا چاہتا تھا، تو اس میں لفظ حمد کیا ہوتا ہے تو ذہن ادھر گیا میرا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ حمد کیا ہے، نعت کیا ہے، شعر کیا ہے، نظم ہی کو شعر بھی کہتے ہیں، نثر کیا ہے، غزل کیا ہے، عام منظومات، عام نظمیں کیا ہیں، دینی نظمیں۔ کہہ رہے ہیں کہ میں تیرا حامد ہوں تو محمود ہے، میں تیرا حامد ہوں تو محمود ہے۔ حامد حمد کرنے والا، محمود جس کی حمد کی جائے۔ تو حضرت والد صاحب فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک محمود ہوتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور ہمارا کام حامد ہونا ہے، ہم تعریف کرنے والے ہیں۔ اور ہر انسان، ہر مخلوق اصل میں حامد ہوتی ہے، اور حامد کا اس میں تفضیل کا صیغہ احمد ہوتا ہے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اس لیے حضور کا نام احمد ہے کہ حضور کے جیسی تعریف کرنا، اللہ کی جو تعریف کی جاتی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہے، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ قدوسی، نہ جبروتی، نہ آسمان کے فرشتے ساتوں آسمانوں کے، نہ اس سے اوپر کے، نہ حاملین عرش، نہ انسانوں میں کوئی گزرا، نہ کوئی احمد ہے، حضور کا نام ہے۔ چونکہ حمد کی جاتی ہے بے اعتبار معرفت کے، حمد ہوتی ہے پہچان کے اعتبار سے، کسی کا وصف بیان کریں گے، کسی کی خوبی بیان کریں گے تو جتنا جانتے ہیں اتنا بیان کریں گے۔ حمد ہوتی ہے بے اعتبار علم کے، معرفت کے۔ آج ایک ادھر سے میں بیان کرتا ہوں، ادھر سے آپ کرو اپنی کرسی لا کے۔ ایک اور چیز بات آ رہی، علم کیا ہے، معرفت کیا ہے؟ علم کہتے ہیں اصولی اور مجموعی بات کے جاننے کو، اور معرفت کہتے ہیں جزوی اور چھوٹی چھوٹی بات کے جاننے کو۔ علم اور معرفت میں یہ فرق ہے۔ علم ہوتا ہے بحیثیت مجموعی کسی چیز کو جاننا، باہر سے کھڑے رہ کے آپ ادارے کو دیکھیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ رحمت عالم ہے، لیکن کون سے کمرے میں کیا ہے، کمرے کے کون سے ڈبے میں کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں، سوئچز کدھر ہیں، کمپیوٹر کا نظام کدھر ہے، لائٹ کا نظام کدھر ہے، اے سی کا کدھر ہے، کون سا سوئچ کہاں ہے، کہاں کی کارپیٹ کیسی ہے، کون کون سی جگہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، یہ معرفت کہلاتی ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تو بندے کو بہت مشکل سے ہوتا ہے، جتنا بھی ہوتا ہے اس کو علم کہتے ہیں ویسے، لیکن پھر اس علم کے اندر جو باریکیوں کی طرف اللہ پاک ذہن لے جاتے ہیں اس کو معرفت کہتے جاتے ہیں۔ جزیات، واقعات کے حقائق،
اسی وجہ سے معرفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی خصوصیات کھلتی ہیں، اللہ پاک کے صفتوں کی خصوصیات کھلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے کاموں کی خصوصیات کھلتی ہیں۔ جب شریعت کے حقائق سمجھ میں آنے لگتے ہیں تو اس کا نام معرفت ہوتا ہے، کیونکہ معرفت میں حقائق ہوتے ہیں۔ نماز ہے، نماز کی حقیقت کھل گئی، روزہ ہے، روزے کی حقیقت کھل گئی، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی حقیقت کھل گئی، پردہ ہے، پردے کی حقیقت کھل گئی، حلال حرام ہے، حلال حرام کی حقیقت کھل گئی، یہ چیز حلال کیوں، یہ چیز حرام کیوں، اس کو شریعت نے حلال کیوں کہا، اس کو شریعت نے حرام کیوں کہا، وضو میں فلاں فلاں جگہ تک دھونے کو کیوں کہا، غسل میں پورا دھونے کو کیوں کہا، نمازوں میں وضو کیوں رکھا ہے، غسل کیوں نہیں رکھا ہے، جب آدمی کے جسم سے مادہ منی خارج ہوتا ہے تو غسل کیوں ہے، وضو کیوں نہیں ہے، یہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے آپ سے خود سے۔ اچھا اس کا یہ سیکرٹ ہے، اچھا اس میں یہ راز ہے، یہ پوچھنے کی چیز نہیں ہوتی، پوچھے تو کرتے ہیں اس میں، کیونکہ پوچھنے کا سبب صرف جاننا نہیں ہوتا ایسے موقع پر۔ اور وہ جو حقیقت ہوتی ہے معرفت کی لائن سے، وہ بغیر پوچھے کی ہوتی ہے، محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات سے، اللہ پاک کے علم سے مناسبت ہو رہی ہے تو کھلنا شروع ہو جائیں گا آٹومیٹکلی۔ اسی کو پھر علماء لکھ بھی دیتے ہیں بہت سے، اس کو علم الاسرار کہتے ہیں۔ علم الاسرار جو ہے نا، یہ سنت محمدیہ کی خصوصیت ہے، اسی لیے سنت کے اندر بڑے بڑے علماء علم الاسرار کے ماہرین پیدا ہوئے اور بیان کر بہت بے حساب لوگوں نے بیان نہیں کیا، کچھ لوگوں نے بیان کر دیا ایسا۔ پھر علم الاسرار کی لمٹ نہیں ہے کوئی، اللہ کے علم کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی تو اسرار کی بھی لمٹ نہیں ہوتی، تو ہر وہاں جا کے دیکھ بیٹھو، ادھر نزدیک آ کے بیٹھو، بیچ میں بھی بہت سا غائب ہونے سے بھی فرق پڑتا ہے۔ جس کو کمر کی ضرورت ہے اس کو ضرورت ہے۔ اچھا آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے کم، ذرا اوپر کر لو، اب آ دیں گے پورا منہ لگا لو، مجھے اندر ہی رکھ لیں۔ تو خود بھی تو اگر پھیل کے بیٹھتے ہیں تو ایک جگہ آگے بیٹھے ہوئے جہاں آواز آ رہی ہے، ہر ایک اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہوں، وہاں پہ میرا یہ کمرہ تیرا وہ کمرہ۔ اچھا اچھا، بہت زیادہ کھلی نہیں آ رہی، جہاں آواز آ رہی ہے مستورات سے درخواست ہے کہ جہاں آواز آ رہی ہے بس وہیں آ کے بیٹھ جائیں، اس کا نظم تھوڑا سا ایسے ہی چل رہا ہے۔ ایک بات اور سنو، قریب قریب ہو کے بیٹھو، عام طور پہ تبلیغ والے سناتے ہیں، بولتے ہیں، میں ایک دوسرے لائن سے یہ بات عرض کرتا ہوں، یہ ہوتا ہے کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے، اور جاننے کی جو طلب ہوتی ہے اس کے اظہار کی شکل ہے قریب بیٹھنا، اور اس میں اپنے راحت کے اعتبار سے دور بیٹھنا استغنا ظاہر کرتا ہے، لیکن اتنی ضرورت تو نہیں مگر آ گیا میں دیکھیں کیا بولتے ہیں۔ اور استغنا اگر طلب کے دوران ظاہر ہوتا ہے اللہ پاک کو تو پھر نہیں دیتے، وہ بھی ان کی عادت ہے،
العلم عز لا ذل فيه، علم عزت ہے، اس میں ذلت نہیں ہے. ويحصل بذل لا عز فيه، حاصل ہوتا ہے وہ عاجزی سے، اس میں بڑا پن نہیں. وہ سیکرٹ ہے اصل اس کا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب فرمایا کرتے تھے. اور قریب قریب بیٹھنے میں کچھ چیزوں کی رعایت کرنا ہمیشہ. ایک تو یہ کہ اتنا قریب نہیں ہو جانا کہ جس کی بات سن رہا ہے اس کو وحشت ہونے لگے. تھوڑا سا کھولو یا جگہ ایسی بات نہ بولنے کی نوبت ہے. دوسرا یہ ہے کہ دوسرا ڈسٹرب نہ ہو، اس کے اوپر ہی چڑھ جائیں پورا، اس کی مانڈی اس کے اوپر، اس کا ہاتھ اس کے اوپر، اس کی گھٹنا اس کے پیچھے. تیسرے یہ ہے کہ وہ سننے پر اثر انداز نہ ہو. جیسے بہت زیادہ گرمی ہوگی، آپ بج بج کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے پسینے کو آگے پیچھے کرتے رہیں گے کہ بات سنتے رہیں گے، بےچینی کو دور کریں گے یا بات سنیں گے. وہ ہے وہ رعایت بھی ہونا اس میں. شوق کی زیادتی بعض مرتبہ ان چیزوں کی رعایت کو ختم کر دیتی ہے. مگر سب میں ہو تو بہت کسی کے ساتھ شوق ہے تو ایک دم بھیڑ ہو جاتی، اس وقت لوگوں کو وہ ڈسٹرب نہیں کر رہی ہوتی وہ چیز. جیسے ایک آدمی بے ہوش ہو گیا تو سارے کے سارے اس کو جاننے کے لیے جھانک رہے ہیں نا، تو وہ بھی ایک کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، جو دوسرے کے اوپر لگ کے جھکتے ہیں، انہیں دوسرے لوگ ڈسٹرب نہیں ہوتے. کیونکہ وہ سب اتنے شوق میں ہوا تو ان کو یہ نہیں پتا ہو رہا کہ کون ان کو دھکا دے رہا ہے، کون ان کو چھپکا ہوا، کون ایسا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے، اس میں استثنا ہے. ایک بات میں نے اس میں سنائی، اس کے ریزن اور بھی ہیں جس کی وجہ سے نزدیک بیٹھنے میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ میں تیرا حامد ہوں تو محمود ہے. میں سے مراد مخلوق ہے، یہاں پر جو مخلوق ہے وہ حامد ہے، اور تو سے مراد خالق ہے. یہاں پر جو حمد بیان کرنے والا ہے وہ بھی ہے، لیکن جو بھی نہیں ہے وہ اس کا یہی کام ہے. مخلوق میں جس کے اندر نہیں ہے وہ یہی کا ہے، وہ حمد ہونے کی حیثیت سے ہے. وہ حمد سے خالی ہے، اس کا کام حمد کو بیان کرنا ہے. اور وہ جو کمالات کا مجموعہ ہے وہ ذات میں ہے، لہٰذا وہ محمود ہے. میں تیرا قاصد ہوں تو مقصود ہے. قصد یقصد ارادہ کرنا، میرا ارادہ تو ہے، میری توجہ میری چاہت جو ہے نا وہ تجھے حاصل ہو کرنا ہے. قاصد اس کو کہتے ہیں. ایک قاصد یہ ہوتا ہے پیغام رساں پیغامبر، وہ قاصد نہیں ہے. قاصد مانا ارادہ، میں مرید ہوں. قاصد مانا مرید ہے اور مقصود مانا مراد ہے. میں ارادہ کر رہا ہوں کہ مجھے ایک چیز ملے. کیا چیز ملے؟ فری ملے. میں تیرا قاصد ہوں تو مقصود ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرید جو ہوتا ہے اس کی نظر میں مقصود اور مراد وہ سوائے اللہ کے نہیں ہوتا کوئی. صحت ہو جائے، کاروبار چل جائے، عزت مل جائے، دولت مل جائے، شوہر اور ناموری مل جائے، اللہ کا ہے یہاں پہ. تو جس کام سے یہ نہیں ہے تو اسی لیے صوفیہ کے پاس جنت مل جائے یہ بھی نہیں ہے، جہنم سے بچ جاؤں یہ بھی نہیں ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ محبت کے خلاف ہو گیا. ترک دنیا ترک عقبہ، دنیا بھی چھوڑ آخرت بھی چھوڑ جب خدا ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے قصد کے اعتبار سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت نہیں چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جہنم سے بچنا نہیں چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا چاہنا خلاف ہے، اصل نہیں، جائز نہیں ہے. حدیث میں حکم ہے اس کا. حضور نے امت کو یہ سکھایا کہ جنت مانگا کرو، حضور نے حضور کو یہ سکھایا کہ جہنم سے پناہ مانگو.
صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ جنت مانگنے کا حضور نے حکم کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی جگہ ہے بلکہ، تو جنت میں جنت مقصود نہیں ہے، ان کی خوشی مقصود ہے۔ جہنم سے پناہ حضور نے کیوں منگوائی ہے؟ وہ اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے، تو جہنم سے پناہ مقصود نہیں ہے، ان کی ناراضگی سے پناہ مقصود ہے۔ پھر صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ جنت کب ملتی ہے؟ جنت کو مراد بنانے پر ملتی ہے یا اللہ کو مراد بنانے پر ملتی ہے؟ کسی کو جنت چاہیے تو اس کو اللہ کو خوش کرنا پڑے گا نا۔ اللہ ملے گی تو جنت ملے گی، بھائی اللہ ملے گی تو جنت نہیں ملتی۔ تو جنت ہمیں نہیں چاہیے وہ مراد میں نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نیت کا فوکس صرف اللہ رب العزت کو رکھیں، خالق اپنے نیت کا فوکس اور نشانہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کو رکھے، تو پھر جب وہ راضی ہوتے ہیں تو وہ اپنے پسندیدہ بندے میں رکھیں گے، وہ جنت ہے۔ تو جنت ملتی بھی ہے کبھی جب اللہ پاک ہی مقصود ہوتے ہیں۔ بصریہ پر ایک مرتبہ غلبہ ہو گیا حال کا، ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کے بھاگنے لگی، میں کہاں جا رہی؟ تو میں سوچ رہا ہوں کہ جہنم کو بجھا دوں اور جنت کو جلا دوں، تو میرے محبوب کے لیے کوئی کر ہی نہیں رہا، کوئی جنت چاہ رہا ہے، کوئی جہنم سے بچنا چاہ رہا ہے، میرے محبوب کے لیے کوئی کر ہی نہیں رہا کچھ۔ وہاں پہ محبت کا غلبہ ایسا تھا کہ وہ کسی اور چیز کی طرف زیادہ کسی کا بھی ذہن ہوتا تو یہی لڑائی اتنا ہوتا تھا۔ یہ مراد ہے مقصود کا کہ سالک کی نیت میں دنیاوی اعتبار سے جو چیزیں ہوا کرتی ہیں وہ بھی نہ ہو، آخرت کے اعتبار سے بھی مقصد اصلی کے اعتبار سے نہ ہو، یہ مطلب ہے۔ جنت نہیں چاہیے، جنت کی طرف نیت نہیں کرنے کا مطلب مقصد اصلی کے اعتبار سے، مقصد اصلی کے اعتبار سے اللہ کی رضا ہے، اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے، تو وہ راضی ہوں گے تو جنت میں رہ جائیں گے، جنت میں جس کے رہتے ہیں اس کو مزے آ جائیں گے۔ تو مزہ مقصود نہ ہو، رضا مقصود ہو، یہ ہے وہ میں تیرا حاصل ہوتی مقصود ہے۔ عبد میں، مملوک میں، محکوم میں، عبد میں، مملوک میں، محکوم میں، مملوک جس کی ملکیت والی چیز، مالک جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے، مملوک جو چیز ملکیت میں ہے۔ یہ باٹل کسی نے خریدا تو یہ باٹل میں نے مثلا خریدا تو میں مالک کہلاتا ہوں، یہ مملوک کہلاتی ہے، اور اس کو دبانا، اس کو چھوڑنا، اس کو بنانا، اس کو بگاڑنا، اس میں پانی بھرنا، اس میں رنگ بھرنا، اس میں شربت بھرنا، یہ محکوم ہے۔ اب ہم نے ادھر اس کا منہ بنانا طے کیا تو ادھر بنا دیا، اگر ہم ادھر بنانا طے کرتے تو ادھر بنا دیتے ہیں، ادھر چاچا بھی بنا دیا، حقیقت کے بادل ملتے ہیں آپ کو، حکم اس پہ چلتا ہے، محکومیت ہے اس میں۔ تو عبد میں، مملوک میں، جو مملوک اور محکوم ہوتا ہے وہ عبد ہوتا ہے، اس کو بیان پہلے کر رہے ہیں، وہ نتیجہ ہے مملوکیت اور محکومیت کا۔ عبد میں، مملوک میں، محکوم میں، مالک و حاکم ہے تو معبود ہے۔ جب میں مملوک تو وہ مالک، جب میں محکوم تو وہ حاکم، اور جب میں عبد تو وہ معبود۔ عبد میں، مملوک میں، محکوم میں، مالک و حاکم ہے تو معبود ہے۔ میں تیرا معلوم ہوں، مربوب ہوں، رب جب وہ ہے تو ہم تو مربوب ہوئے، وہ جب جاننے والے ہیں تو ہم ان کی معلوم ہوئے۔ صفت علم جو بھی ہے ہمارے تو دماغ میں صفت علم ہوتی ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتے ان کو دماغ اور دماغ میں صفت علم ہے، وہاں پہ خالی صفت ہے، دماغ کو جس میں کی خصوصیت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے دماغ کا استعمال ہے، اللہ کے دماغ میں یہ بات ہے، اللہ نہیں بولتے، دماغ کو انسانی خصوصیت ہے، وہ خالق صفت ہے، کیفیت نہیں معلوم،
جب تک اللہ کی حقیقت نہیں معلوم ہوگی تو کیسے نہیں معلوم ہو سکتی، واقعی سے معلوم ہو سکتی ہے. تو ہم سب اللہ پاک کے علم میں، اللہ علیم ہے، علم والے ہیں، تو جو کچھ کائنات میں ہے وہ ان کی معلومات ہے. جتنی معلومات ہیں وہ مربوبات ہیں. جیسے علیم ہوا ہے ویسے رب ہوا ہے. آپ جس چیز کی علیم ہے اس چیز کے رب ہوتے ہیں، اس چیز کے قیوم ہوتے ہیں، اس چیز کے حاکم ہوتے ہیں. دماغ میں آپ کی جو چیز ہے آپ سوچ رہے تو ہے، نہیں سوچ رہے تو نہیں ہے. آپ کی توجہ ہے تو ہے، آپ کی توجہ ہٹ گئی تو نہیں. اس توجہ کا نام ہی ارادہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کو موجود کرنا چاہتے ہیں تو ارادہ کرتے ہیں، ہو جاتی ہے. کرنا کچھ نہیں پڑتا. آپ اپنے علم کے اندر کیا کرنا پڑتا ہے؟ آپ اپنے دماغ میں کوئی چیز رکھ رہے ہیں تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ خالی توجہ رکھنا پڑتا ہے. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری کائنات کے کو قائم جو کیا ہے انہوں نے، اس کا جو ارادہ کیا ہوا ہے، اس کے جو قیوم ہے، کیا کمال ہے. اسی وجہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو جا سکتی پوری کائنات. ان کی توجہ کا نام ہے. ایک سیکنڈ میں پوری کائنات بھسم ہو جا سکتی ہے، اور ایک سیکنڈ میں ایسی ہزاروں قائم ہو جا سکتی ہیں. وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں. علم علیم ہے، علیم کے اندر معلومات ہیں. وہ معلومات کو قائم جیسے قائم کرنا چاہے، جیسے اس میں تصور کرنا چاہے. آپ نے اپنے دماغ میں فرض کیا کہ یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے عبد المعیز، اپنے دماغ میں سوچے کہ ادھر بٹھا دوں اس کو، میں اپنے دماغ میں اس کو ادھر لے آؤں تو کہاں جائے گا؟ ادھر ہی آ جائے گا. دماغ کی بات بتا رہا ہوں، دماغ میں کہاں جائے گا؟ ادھر ہی آ جائے گا. فزیکلی کیا کہ نیگیٹو لگان کرنا پڑے گا، مگر ان کو وہ کرنا نہیں پڑتا. ان کے ارادے کا ان کے علم پر ان کا ارادہ متوجہ ہوتا رہتا ہے. ترجیح ہو حدل جانے جانے ارادے کی حقیقت. میں تیرا معلوم ہوں، مربوب ہوں، تو الہ ہو، رب ہے اور مسجود ہے. الہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جامع صفت کا نام ہے. اصل میں کوئی حاکم ہو، خالق ہو، مالک ہو اور رب ہو کسی بھی شے کا، تو وہ اس کا الہ ہوتا ہے. لا الہ میں جو الہ ہے وہ ایک لفظ نہیں ہے، وہ لفظ ایک ہے، وہ معنی اس کے ایک نہیں ہے. اسی لیے اس کا ترجمہ نہیں کرتے، کیونکہ الہ کا ترجمہ آسان نہیں ہے. ایک لفظ میں اردو میں اس کا ترجمہ بولنے نہیں آتا. بہت سے لفظوں ملا تو اس کا ترجمہ بنتا ہے. اسی لیے لائق عبادت بول دیتے ہیں. الہ کے معنی تو لائق عبادت نہیں ہے نا. ترجمے میں لائق عبادت کا لفظ بولا جاتا ہے خاص مصلحت سے. پھر آپ صوفیہ کے پاس جائیں گے تو وہاں ایک دوسری بات شروع ہو جاتی ہے، وہ میں چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ صوفیہ کہتے ہیں کہ لائق عبادت ترجمہ نہیں کرنا، اس کو الہ ہی بولنا. اس کے پیچھے راز ہے تھوڑا سا. اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے بولنا بولتے ہوئے. ہر امت کے دین کی حفاظت کے لیے انتظامی اعتبار سے اس کی اجازت ہے علماء کی طرف سے کہ لائق عبادت بولنا. مگر اصلی ترجمے کے اعتبار سے آپ باریکی میں جائیں گے تو الہ کے معنی لائق عبادت کے نہیں، الگ چیز ہے. میں عدم ہوں، مجھ میں قسم و انفعال، فاعل و خالق ہے، تو موجود ہے. میں عدم ہوں. صوفیہ کے پاس مخلوق کی حقیقت معلومات ہیں، یعنی کوئی بھی چیز نہیں تھی معلوم تو کیا تھی؟ عدم تھی. تو ہماری اپنی صفت میں خاص بات یہ ہے کہ ہم لوگ معلوم ہیں، عدم ہے. عدم کے معنی نہیں، جس کا وجود نہیں ہے، جو موجود نہیں ہے وہ عدم ہے.
تو میں عدم ہوں. میں نے جو مہینے چلایا وہ میں میرے کو میں بول رہا ہوں, آپ کو بول رہے ہیں, آپ کو بول رہے ہیں, آپ جو بھی نہیں ہے وہ سچے کی زبان نہیں ہے وہ میں بولے تو وہی ہے, اس کی حقیقت وہی ہے. دیوار کو زبان نہیں ہے وہ میں بولتی ہے تو وہ بھی وہی ہے. عدم, میں عدم ہوں. اور حضرت تو یہ بولنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے نفس کو شامل کر کے بول رہے ہیں, لیکن مطلب میں وہ بات شامل ہے, وہ تاریخ میں وہ پہلو ہے. وہ صوفی کے کلام میں اس طرح کی تعبیر ہوتی ہے. میں عدم ہوں, مجھ میں قسم و انفعال. میرے اندر کیا ہوتا ہے؟ قسم ہوتا ہے اور انفعال ہوتا ہے. انفعال جو ہے نا فعل کو قبول کرنے کے معنی ہے. باب انفعال کی خصوصیت اثر کو لینا. قطعته فانقطع, میں نے توڑا اس کو تو وہ ٹوٹ گیا, میں نے کاٹا اس کو تو وہ کٹ گئی, میں نے کوٹا اس کو تو وہ کٹ گئی. کوفتہ اسی سے ہے, کوفتہ میں نے کوٹنا. جب گوشت کو کوٹتے ہیں تو وہ کوفتہ ہوتا ہے اور اس کا کارن بنتا ہے کوفتہ کا کارن. تو مخلوق میں کیا ہے وہ بتائے. حمد ہی ہے, حمد ہے, لیکن حمد میں جو ہے نا اسرار ہیں. کہہ رہے کہ مخلوق میں انفعال ہوتا ہے, اثر کو قبول کرنا ہوتا ہے. اور اثر کو جب قبول کیا تو اس اثر کے قبول کرنے کا نام کمائی ہے. تو ہمارا وہ کسب ہے, ہمارا کسب. ایک عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ ہر چیز کے خالق اللہ ہے, تو فاعل بھی اللہ ہی بنتے ہیں. اللہ فاعل, اللہ کرنے والے ہیں. تو ہم جو حرکتیں کرتے ہیں, ہم جو بولتے ہیں, ہم جو سنتے ہیں, اس میں بھی فاعل اللہ ہی ہوتے ہیں. اللہ بلواتے ہیں تو ہم بولتے ہیں, اللہ سنواتے ہیں تو ہم سنتے ہیں, وہ سجواتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں, وہ ارادہ کرواتے ہیں تو ہم ارادہ کرتے ہیں. ساری امہات صفات میں بھی یہی بات ہے. امہات صفات کہتے ہیں اصل زندگی کو, قدرت کو, ارادے کو, بولنے کو, سننے کو, دیکھنے کو, ارادہ کرنے کو بولتے ہیں. امہات صفات تمام صفاتیں کی ماں ہے. یہ ہے تو کچھ دوسرے ہیں, یہ نہیں ہے تو کچھ دوسرے بھی نہیں رہتے. یہ ان کا نام امہات صفات ہے. تو فاعل جو ہے وہ اللہ ہوتے ہیں. یہ مسلمہ عقیدہ ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے سنت الجماعت کا. ہمارا اور معتزلہ کا یہی مسلک ہے کہ وہ بندوں کے جو اعمال ہیں ان کا خالق بندوں کو مانتے ہیں. اہل سنت والجماعت بندوں کے اعمال کو بھی خالق ان کا اللہ کو مانتے ہیں, کیونکہ ہر شے کا خالق اور فاعل اللہ ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. تو پھر بندہ جو ہے ذمہ دار کیوں ہے؟ وہ یہاں سے ہم مسجد کو جا رہے ہیں تو ہم نہیں جا رہے ہیں بلکہ ہمیں لے جایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں لے جایا جاتا ہے, فاعل اللہ ہے. تو ہمیں ثواب ہی نہیں ملنا چاہیے. ہم یہاں سے مووی تھیٹر پہ جاتے ہیں تو ہم نہیں جا رہے ہیں بلکہ لے جایا جا رہا ہے, تو گناہ بھی نہیں ملنا چاہیے, فاعل ہم نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے بات کہ ہم کاسب ہیں, کسب کی وجہ سے ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم نے ارادہ دیا گیا. پہلے اس ارادے کے اندر اپنی ذات سے, اپنی مرضی سے تصرف دیا گیا. پھر اس تصرف اور مرضی سے ہم نے اللہ کے فعل کو قبول کرنا شروع کیا. وہ چلوانے لگے تو ہم چلنے لگے. اگر وہ چاہیں تو نہ چلواتے, لیکن جب آپ چلنا چاہ رہے ہیں تو وہ چلواتے ہیں. یہ چکر ہے یہاں پہ. اس میں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ہوتی ہے کہ آپ مسجد آنا چاہ رہے ہیں, وہ نہیں چاہ رہے ہیں, آپ نہیں آتے, کام توڑ کے رکھ دیں گے. ان کی قدرت ہے کہ نہ ہے, لیکن ان کی ایک حکمت ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ چلنا چاہ رہے ہیں اپنے منشے سے تو وہ چلاتے ہیں. ایسے چل میں چل رہا تھا, میں چلاتا ہوں چلو, ساتھ بھی نہیں ہوتا, پیر بھی نہیں اٹھا کے رکھنا پڑتا. ہم کہاں سے اٹھاتے ہیں, ہمارا پیر وہی اٹھا کے رکھتے ہیں, ہم نہیں رکھتے. فائل وہی ہے. تو اب جو بندہ کرتا ہے یہ کام, اس کو کسب کہتے ہیں. ذمہ داری جو آتی ہے وہ کسب کی وجہ سے آتی ہے. کمائی اللہ ما کسبت
وعلیہا مکتسبت. وہاں ما عملت کا لفظ نہیں بولا جاتا، متکم بولا جاتا ہے، ویسا بھی بولا جاتا ہے لیکن اصل کسب کا لفظ ہے. آدمی کے لیے وہ ہے جو اس نے کسب کیا، اور آدمی کے مقابلے میں وہ ہے جو اس نے کسب کیا. اعلیٰ جو ہے نا نقصان کے لیے آتا ہے. وہاں ما کسبت وعلیہا مکتسبت. تو ہم کسب کرتے ہیں، فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے دیتے ہیں. اس کی مثال سمجھانے کے لیے میں نے اس سے پہلے متعدد مرتبہ عرض کیا ہے. سائیکل کا پہیہ کھڑا ہوا ہے، سائیکل اسٹینڈ ہے، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. اسٹینڈ پہ بغیر اسٹینڈ کے بھی سمجھ لے سکتے تھے، لیکن اب اور زیادہ خالی کری ہوئی ہے. آپ انگلی سے یوں پھرا دیے تو وہ پھر رہی ہے، تو بغیر پھرائے کے نہیں پھرتی وہ، لیکن پھرائے تو پھرتی. سائیکل کے اوپر جو مڈگٹ ہوتا ہے، مڈگٹ نہیں کرتے نا اس کو اپنے پاس، جو ایسا بینڈ ایسا اس کے اوپر جو ہوتا ہے بمپر کو ایسا، اس کو پھرا نہیں پھرتی. آپ کی انگلی پھر جاتی، انگلی کٹ جاتی اور زیادہ کرنے ہوئے تو وہ جو بمپر ہے اس میں کسب نہیں ہے پھرنے کا. جو پہیا ہے اس میں کسب ہے پھرنے کا، مگر خود پھرنا نہیں ہے، پھیرے تو پھرنا ہے. اس کو کسب کہتے ہیں. کسب کہتے ہیں کہ قابلیت ہے اس کام کے کرنے کی، پھر اس کام کا تصرف اس پہ کیا جائے تو وہ اس کو لے رہا ہے. وہ چل رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ بول رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے، وہ اس میں قابلیت ہے. تو اس کا نام جو چیز ہے اپنے اندر، جب اللہ تعالیٰ کا فعل ادھر سے وہ ہوتا ہے، خلق ہوتا ہے، تو بندہ اس کو لے لیتا ہے اور اس میں اپنی مرضی سے لیتا ہے. انہیں دے رہے بول کے جبرن نہیں لیتا، اور وہ اس کا وجدان ہے کہ میں جبرن نہیں لے رہا ہوں. وہ چیز مواخذہ یہیں سے ہے. میرا مقدر آپ ایسا بنایا تھا، میں تیرا مقدر بنایا تھا، لیکن جب تو وہ کام کر رہا تھا تو تیرا منشا کیا تھا، تیری چاہت. میں نے تو یہ چاہت دی کہ تو اپنے ارادے سے کرے ایک کام کو، تو اس وقت تو کیا چاہ رہا تھا؟ میرا مقدر چاہ رہا تھا تو یہ چلنا چاہ رہا تھا. یہ ہے مطلب وہاں سے پکڑ ہے، پکڑ وہاں سے شروع ہوئی ہے. اور یہ تقدیر کا سرا ہے، راز سر تقدیر کہتے ہیں اس کو. وہ یہ ہے کہ جب میں گھر سے مسجد کو آنے کا ارادہ کیا اور اللہ پاک لا رہے مجھے، تو میرا آنا میری مرضی سے ہے، میرے ارادے سے، اس کے سے میں ذمہ دار ہوں. لیکن میری مرضی سے گھر سے مسجد کو آنا، یہ میرے اندر کی وہ قابلیت اور صلاحیت ہے جو میرے اندر کا چھپا ہوا علم ہے کہ اگر مجھے مرضی ملے تو میں اپنی مرضی سے کیا کرنے والا ہوں. اگر مجھے مرضی ملے تو میں اپنی مرضی سے کیا کرنے والا ہوں. جیسا کہ جب مرضی ملی تو میں کیا کرا، تو جب میرے کو مرضی ملی تو میں اپنی مرضی سے کیا کرنے والا ہوں. یہ ان کو کیونکہ معلوم ہے، اس لیے یہ مقدر ہے. یہ سیکھے ہے تقدیر کا، سر تقدیر کہتے ہیں اس کو. ان کے بنانے سے ہم کر رہے ہیں ایسا نہیں، ہم ایسے ہی کریں گے بلکہ ان کو معلوم ہے کہ انہیں بنا دیا ایسا، اسکیڈول سیٹ کر دیے کہ ایسا جائیں گا ہی نہیں بولتے. اور اس کے خلاف اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ان کے علم میں گڑبڑ نہیں ہے. اس کے خلاف اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ان کے علم میں کوئی گڑبڑ نہیں. بالکل کنفرم بات ہے کہ یہ دین اس کو چھوڑے تو انہیں جائیں گا. اس کو ارادہ دیا جائے تو یہ اپنے ارادے سے کیا کرنے والا ہے. اس لیے جہنمیوں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ بڑے ردو لعاب لما نہوا عنہ، جب آخرت میں آ کے کہیں گے ہمیں واپس کر دو، ہمیں واپس کر دو، ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم واپس کریں گے تو پھر وہی کریں گے جو کر کے آئے. ردو لعاب لما نہوا عنہ، اگر ہم واپس کر دیں گے تو یہ وہی کریں گے جو کر کے آئے. یہ سے منع کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمیں سے جب بھی میں ان کو ارادہ دوں گا تو انہیں اندر سے ویسی جو وہی کرنے والا ہے، اس کے خلاف نہیں جائے. ان کا علم ہے یہ ذالک کا تقدیر العزیز العلیم. لیکن عزیز اور علیم کی تقدیر ہوتی ہے.
اچھا کام کرنے والا اچھے کام کا ذمہ دار ہے، ان کو معلوم ہے کہ اچھے کام کی اس میں قابلیت ہے، میں اس کو ارادہ دوں گا اپنی مرضی سے وہ اچھا کرے گا، وہ اچھا کیا کرے گا کیسا کرے گا وہ بھی معلوم ہے، اس وجہ سے وہ ریٹرن کر دیا گیا، وہ ریٹرن کائی کے لیے کر دیا گیا، لکھا جاتا ہے والا مفا تک مراقب رہو گے ماں تک، جو حالات تم پر آتے رہیں گے اس پر تمہیں افسوس نہ ہو، جو اچھی چیز مل جائے اس میں تمہارے اندر اکڑ پیدا نہ ہو، تمہیں تسلی ہو کہ ایسے ہی تھا، یہ انہوں نے طے فرما دی، میرے اوپر چھوڑ دو تھوڑا سا اپنی خوشی کے لیے، ورنہ میں نے تمہارے حساب سے ہی کیا ہوا ایسا کی، ایک انجینئر کو پتا ہے کہ یہ مشنری کتنی اسپیڈ میں جا سکتی ہے، وہ سیٹ کیا ہوا ہے، تو انہیں سیٹ کرا بول کے وقت میں جا رہی ہے، اس میں جاتے کر کے سیٹ کر دیا، میٹیریل کی خصوصیت وہ جانتا ہے کہ سیٹ کیا ہے اس نے، تو یہ فرما رہے میں آدم ہوں، مجھ میں کسب و انفعال اثر کو قبول کرنا، مجھے پیدا کیا گیا تو میں پیدا ہوگا، نہیں پیدا کیا گیا تو نہیں ہوتا تھا، اب 14ویں صدی میں 15ویں صدی میں پیدا کیا گیا 15ویں میں ہوا، انہیں تو چاہ رہے تھے 15ویں میں ہونا، میں چاہ رہا تھا کہ 20ویں میں ہونا 25ویں میں ہونا، میں چاہ رہا تھا میں پہلے ہو جانا، ہو سکتا ہے انفعال ہے، میرے اندر اثر کو قبول کرنا ہے، ہائٹ میری، رنگ میرا، شکل میری، صورت میری، جلد میری، کھال میری، کہاں پیدا ہونا، کس کے پیٹ میں پیدا ہونا، کس کے گھر میں پیدا ہونا، یہ سب جو ہے نا انفعالیت ہے، صحت کیسی رہنا، ہاتھ پیر کیسے رہنا، قوت کیسی رہنا، صلاحیت کیسی رہنا، دماغ کیسا رہنا، دل کیسا ہو، انفعال ہے، اس لیے ہم لوگ سب کیا ہے معلوم، ان کے تصرف کا ہی ظہور ہوتا ہے، جو انہوں نے کیا اس کا ہی ظہور ہوتا ہے، ظاہر میٹیریل ہوتا ہے بس، میٹیریل میں آپ اپنی عام فہم بات ہونے کے لیے بتا رہا ہوں، نہ میٹیریل نہیں رہتے اپن، نہ میٹیریل کا ہے یہاں پر، میں عدم ہوں، مجموع قسم و انفعال، فاعل و خالق ہے تو موجود ہے، جب میں منفعل ہوں فاعل، وہ تصرف کرنے والے، ہم تصرف کو قبول کرنے والے، مخلوق تصرف کو قبول کرنے والے، تصرف کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ چینج تو تبدیلی، تصرف میں تبدیلی ہوتی، چلو جو بھی بولتے ہوں گے تو دماغ میں ڈالو، مجھ میں ہے صورت تعین اور حد، مجھ میں ہے صورت تعین اور حد، لا تعین تو ہے لا محدود ہے، مجھ میں ہے صورت تعین اور حد، لا تعین تو ہے لا محدود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ محدود ہے لا محدود ہے، اللہ تعالیٰ متعین ہے غیر متعین ہے، متعین نہیں ہے، ایک جاہل نے ایک پادری نے یا ایک بحریے نے ایک عالم صاحب سے پوچھا کہ اللہ میاں کی صورت کدھر ہے، تو عالم صاحب نے موم بتی منگوائی، اس کو جلوائی، اور اس کے بعد نے کہا اس کی صورت کدھر ہے، اس کا منہ کدھر ہے، کہنے لگا تو شمع، اس کو کیا ہوتا ہے طرف فرمایا کہ شمع کا جب منہ متعین نہیں کر سکتے تو شمع کی شمع کا کافی منہ متعین کر سکتے ہیں، تعین نہیں، ہمارے اندر تعین ہے، لمیٹیشن، اور اسی تعین سے صورت پیدا ہوتی ہے، تعین سے صورت کا ظہور ہوتا ہے، پوری کی پوری مخلوق میں حد و تعین ہے، اب یہ ہے نا بورڈ روزے کی نیت جس پہ لکھی ہوئی ہے، پتا نہیں تو رمضان آیا نہیں نیت دکھاتی ہے، آدمی اس پردے کے اوپر جو ہے کچھ بھی نہ کریں، لکیر کھینچ کے آپ کو باؤنڈری بنانی ہوتی ہے، اس باؤنڈری میں کمال یہ ہے کہ آپ وہ باؤنڈری بکری کے شیپ میں بنا رہے ہیں، اونٹ کے شیپ میں بنا رہے ہیں، آدمی کے شیپ میں بنا رہے ہیں، بچی کے شیپ میں بنا رہے ہیں، بچے کے شیپ میں بنا رہے ہیں، بڑے آدمی کی شیپ میں بنا رہے ہیں، بڑی عورت کی شیپ میں بنا، صرف آپ لکیریں کھینچتے ہیں تو وہ چیز نمایاں ہوتی ہے، حد سے تعین ہو جاتا ہے، حد تعین ہو گیا نا ایک باؤنڈری کے اندر، ایسا اس تعین، تو ہم میں سے ہر ایک میں تعین ہے اور حد ہے، اللہ کرے بات کھل جائے،
پوری مخلوق جو ہے دریائے وجود میں نور کے ذریعے سے متعین ہو رہی ہوتی ہے. یہ حقیقت ہے. یہ جو بورڈ ہے نا یہ دریائے وجود ہے. وہ اپنے نور سے ان کی جو معلومات ہے نا وہ معلومات کے اعتبار سے لکیر کھینچتا ہے. اپنے علم اپنے نور کی لکیر انہوں نے نور سے جو ہے نا وہ باؤنڈری ڈال دی ہے اس کی طرف. اس کا نام ہے عام لوگ. اسی لیے کیا ہے دیدور کی نظر میں مخلوق پوری یہاں سے وہاں تک ایک ہو جاتی ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا فرق. اسماعیل خلیل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ کائنات پوری شخص واحد ہے. ایک آدمی ایک شخص ہے. کائنات ایک ہی شخص, الگ الگ شخص نہیں ہے. کائنات میں ایک ہی شخص ہے. پوری کائنات ملاتے ایک شخص ہے. جیسے ایک شخص کے اندر بے شمار اشخاص ہیں. ہر بال ایک شخص ہے, ہر کھال ایک شخص ہے, ہر روائیں ایک شخص ہے. سب ملا کے ایک شخص ہے. اس میں دریائے ہیں, اس میں پہاڑ ہے, اس میں عرش کرسی ہے, اس کے اندر بنا والا کیا نہیں ہے. تو عالم شریف تو ہے نہیں. پانی کا نظام اس میں ہے, چاند سورج کا نظام اس میں ہے, جو محفوظ کا نظام اس میں ہے, عرش کرسی کا نظام اس میں ہے, عرش اور کرسی کا نظام ادھر ہے, پانی کی نہریں اس میں ہیں, پہاڑ اس میں ہیں. تو پھر ملا کے بھی ایک شخص ہے نا. یہ ایسے پورا کا کائنات کا ایک نظام جو ہے نا وہ ایک شخص ہے. اس کے اندر ہر شے کی لمٹ ہے. وہ اس طرح کی بات کی طرح اشارہ کر رہے ہیں. تھوڑا اپنے کیا سمجھنا آتا بیوقوفوں کو, میں بھی پڑھ رہا ہوں. مجھ میں ہے صورت تعین اور حد. لا تعین تو ہے لا محدود ہے, میں تیرا مرآت ہوں معدوم ہوں. مرآت آئینے کو کہتے ہیں. میں تیرا مرآت ہوں معلوم ہوں, تو علیم و شاہد و مشہور ہے. یہ بات ہے, تو علیم بھی ہے, تو ہی شاہد ہے اور تو ہی مشہور ہے. شاہد جس کا مشاہدہ کرنے والا, مشہور جس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. تو شاہد کے اللہ پاک نہیں, لیکن اللہ پاک کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اپنی معلومات کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اپنے نور کی روشنی میں وہ ان کے اپنے اسماء و صفات ہیں جس کا وہ مشاہدہ کر رہے ہیں. میں تیرا مرآت ہوں معلوم ہوں, تو علیم و شاہد و مشہور ہے. تو میرا آقا ہے میں تیرا غلام. تو میرا غلام حضرت کا نام بھی تھا اور حضرت تخلص بھی یہی فرما دیتے. تو میرا آقا ہے میں تیرا غلام, منتظر میں اور تو موعود ہے. میں انتظار میں ہوں, اسے ملنے کا وعدہ ہے. منتظر میں اور تو موعود ہے. حمد ہے لیکن حمد میں بھی بہت کچھ ہے. ہم اپنے اعتبار سے ہر آدمی کے اپنے اعتبار سے ہم دیتے اللہ پاک کی پہچان کی موجود جیسی رہتی ہے اس اعتبار سے حمد ہوتی ہے. میں تیرا حامد ہوں تو محمود ہے, میں تیرا قاصد ہوں تو مقصود ہے. عبد میں مملوک میں محکوم میں, مالک و حاکم ہے تو معبود ہے. میں تیرا معلوم ہوں مربوب ہوں, تو الہ و رب ہے اور مسجود ہے. میں عدم ہوں مجھ میں کسب و انفعال, فاعل و خالق ہے تو موجود ہے. مجھ میں ہے صورت تعین اور حد, لا تعین تو ہے لا محدود ہے. میں تیرا مرآت ہوں معلوم ہوں, تو علیم و شاہد و مشہود ہے. تو میرا آقا ہے میں تیرا غلام, منتظر میں اور تو موعود ہے. ایک ہم اور ہے دیکھیں گے کبھی کبھی کیسے ہمارے بھائی صاحب کی ترغیب یہ تھی کہ تو کلام غلام کا درس کر لیا کر, تو وہ اس کی شرح بن جائے گی. اور شرح کی ضرورت ہے سالکین میں. اگر طبیعت چلی اللہ نے توفیق دی تو ایسا اس کو پڑھ لیا کریں گے تو اس سے تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کرے گی جو ہمارے ناقص دماغ میں علم میں آتی ہے تھوڑی بہت. سلسلہ قادریہ کے اندر یہی بات ہے
تو سلسلے قادریہ میں دماغ کا کام زیادہ ہے. سلوک علمی کہتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو. ہمارا سلوک علمی ہے, علمی سفر کرتے رہنا. اتنا سننا پڑتا ہے اس کو, اتنا بولنا پڑتا ہے کہ یہ مضمون پھر سمجھنے آنے لگ جائے, بیٹھنے لگ جائے. ویسے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. بہت مرتبہ سنے ہوئے ہونا پڑتا ہے اس کو, بہت مرتبہ سوچنا پڑتا ہے. وہ تھوڑا کر کے ابزار ہوتا ہے. تو اس میں رات دن کی مشغولیت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات ہو جاتی ہے. آپ کی تسبیح نہیں پڑھ رہے ہیں بجائے, قرآن پاک میں پڑھ رہے ہیں, آپ نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں, آپ کچھ کام نہیں کر رہے ہیں دوسرا. لیکن اس کا جو ثواب ہے کہ دماغ پورا اللہ پاک کی طرف لگا ہوا ہے, دھیان پورا غور و فکر میں لگا ہوا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ تفکر ساعت, ایک تھوڑی دیر کا غور و فکر میں رہنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہوتا ہے. اور ایک روایت میں 1000 رکعتوں سے افضل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ بڑے بڑے مراتب جو ہے نا بیٹھے بیٹھے طے ہو جاتے رہتے ہیں. تو جب اسی میں دماغ رہتا ہے تو پھر دماغ دوسری مادیات میں الجھتا نہیں, لگتا نہیں, پھنستا نہیں. دماغ کی کیا حقیقت ہے, تجار کی کیا حقیقت ہے, پیسوں کی کیا ہے, کپڑوں کی کیا ہے, کھانے پینے کی, دماغ تو پورا دوسری طرف ہے. ایسا رہتا ہے. غلبہ جب اس کا ہوتا ہے تو نہ صحیح کھانے کا ہو, اس میں صحیح پہننے کا ہو, نہ صحیح رہنے کا ہو. نہیں غلبہ رہتا ہے تو بھی اس میں اعتدال ہی رہتا ہے. یہ سلوک علمی ہے سلسلہ قادریہ کا. خالص علمی ہے ویسا نہیں ہے, اعمال اس میں ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر توجہ اس میں دماغ کی ایکسرسائز کو ہوتی ہے کہ اپنی فکر سے, اپنی سوچ سے, اپنے قلب سے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو سمجھتے رہنا. وہ ذکر قلبی اسی کا نام ہے, ذکر خفی اسی کا نام ہے, ذکر اخفا اسی کا نام ہے, ذکر سری اسی کا نام ہے, ذکر روحی اسی کا نام ہے. اس میں پھر 5 درجے ہیں. معائنہ الگ ہے, مشاہدہ الگ ہے, مکاشفہ الگ ہے. اب کوئی دوسرا سنو. آپ بولیں گے ادھر ادھر کا حضرت کو تو سنائے کانوی کو. فرمایا کہ ادب اور تقوی کو زیادہ دخل ہے استفاض علم میں. جتنا ادب ہوگا, جتنا تقوی ہوگا, علم کا فیض حاصل کرنا. استفادہ میں نے فیض حاصل کرنا. علم کا فیض حاصل کرنے میں ادب اور تقوی کو زیادہ دخل ہے. چنانچہ ایک شخص نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا قاسم صاحب کے متعلق پوچھا تھا کہ مولانا قاسم صاحب نے یہی کتابیں پڑھی تھی جن کو سب پڑھتے ہیں, ان کو یہ علم کہاں سے آیا؟ کیونکہ مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیان کرتے تھے تو علماء کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. ان سے بولتے تھے کہ حضرت نہیں سمجھ میں آیا تو بولے اچھا بھائی ٹھیک ہے پھر سنو. پھر بولے حضرت تھوڑا آیا تو بولے اچھا بھائی پھر سنو. پھر ان سے بولتے حضرت پورا نہیں آیا تو بولے پورا میرے سے بھی اس سے زیادہ اترا نہیں جاتا. یہ فرمایا کرتے اس سے آخر میں نے اس سے نیچے نہیں آ سکتا میں نے بولتے تھے. ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں ان سے. اسی وجہ سے ان کو علم کلام کا امام سمجھا گیا, امام المتکلم میں, فلسفے کے امام تھے, فلسفہ اسلام کے اور قاسم نامت میں. فرمایا کہ اس میں
تو ظہیمہ یعقوب صاحب نے جواب دیا، فرمایا کہ اس میں کئی چیزوں کو دخل ہے اور مولانا میں وہ سب جمع تھی۔ ایک تو مولانا طب کے اعتبار سے معتدل مزاج تھے، اس لیے ان پر نفس کامل فائز ہوا، جتنا مزاج بیلنس والا ہوگا پیدائشی طور پر، قوت فکریہ، قوت دماغیہ، قوت عقلیہ، قوت علمیہ، قوت شہریہ، ان کے لیے جتنا بیلنس ہوگا فزیکلی آدمی کا بیلنس والا ہونے کی وجہ سے، اتنا زیادہ جو ہے نا اس کے اندر وہ چیزیں کرتی ہے۔ ایک تو یہ ایک مولانا پیر کے اعتبار سے معتدل مزاج تھے، اس لیے ان پر نفس کامل فائز ہوا۔ دوسرے یہ کہ استاد بڑے کامل ملے، یعنی مولانا مملوک علی صاحب، مولانا قاسم نانوتوی کے استاد مملوک علی صاحب تھے، جن کا علم اور فضل مخفی نہیں۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ متقی اعلیٰ درجے کے تھے۔ پھر ان میں استاد کا ادب بہت تھا، اور پھر پیر بڑے کامل ملے، جو علمی لین کے استاد تھے مملوک علی وہ کامل ملے، پھر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو پیر تھے وہ بڑے کامل ملے، یعنی حضرت حاجی صاحب۔ ان باتوں کے جمع ہونے سے یہ برکت ہوئی۔ ادب کی یہ کیفیت تھی کہ جب مولانا ذوالفقار علی صاحب بیماری میں آپ کے پاس جاتے تھے، مولانا قاسم نانوتوی کی بیماری میں مولانا ذوالفقار علی صاحب گزرے وہ ان کے پاس جاتے تھے تو آپ اٹھ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ حضرت آپ میرے استاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کہاں سے استاد ہو گیا؟ فرمایا کہ مولانا مملوک علی صاحب ایک دفعہ کسی کام میں تھے، آپ سے فرمایا تھا کہ ذرا ان کو قافیہ کا سبق پڑھا دیجیے، چنانچہ اس دن کا سبق میں نے آپ سے پڑھا تھا۔ دوسرا قصہ یہ تھا کہ تھانہ بھون کا ایک گندھی کوئی خاص قوم کا آدمی کا نام ہے، جس کو اہل علم سے محبت تھی، عام طور پر گندھی غالباً ان لوگوں کو کہتے ہیں جو صفائی اٹھانے کا کام کرتے تھے اس زمانے میں۔ مجھ سے کہتا تھا کہ وہ ایک بار دیوبند مولانا کی مجلس میں حاضر ہوا، مولانا نے فارغ ہو کر پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ تھانہ بھون سے آیا ہوں۔ یہ سن کر گھبرا گئے اور کہا کہ بے ادبی ہوئی، وہ تو میرے پیر کے وطن ہے، وہ تو میرے پیر کا وطن ہے، آپ آئے اور میں بیٹھا رہا، مجھ کو معاف کیجیے گا۔ وہ گنجی کہتا تھا کہ میں مولانا کی اس حالت کو دیکھ کر شرمندگی سے مرا جاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ حاجی صاحب مولانا کے ادب کا ذکر فرماتے تھے کہ میں نے اپنا ایک مسودہ نقل کے لیے مولانا کو دیا، ایک مقام پر املا میں غلطی ہو گئی تو صحیح ہوتی ہے، مولانا اس مسودے کو نقل کرنے لائے تھے تو اس لفظ کی جگہ بیاض چھوڑ دی، بیاض جگہ سفید جگہ چھوڑ دینے کو، وہ غلطی کی جگہ پر لکھا نہیں اپنی طرف سے، بلکہ اسی جگہ سفید چھوڑ دی کہ آپ خود کر لے گا، صحیح بھی نہیں لکھا اور کہا کہ اس جگہ پڑھا نہیں گیا، یہ نہیں کہا کہ غلط لکھا گیا تھا اس لیے میں نے ٹھیک کر دیا، لیکن مجھے پڑھا نہیں گیا یہاں پہ، اس لیے میں نے یہاں پہ خالی چھوڑ دیا۔ اور غلط یہ تھی کہ دیکھ کر غلطی درست کر دیں، مگر کس عنوان سے کہا، یہ نہیں کہا کہ غلطی ہو گئی۔ اور ادب کا ایک اور حال میں نے پڑھا ہے ان کا کتاب میں کہ وہ ہر سال حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ جایا کرتے تھے اکثر تعجب میں، اور حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جو ہے نا وہ کلیہ شریف میں ہے، اور یہ میرٹھ روڈ پر، دلی سے میرٹھ کی روڈ پر ملتا ہے، میں بھی گیا ہوں بہت مرتبہ۔ تو روڑکی ایک جگہ ہے، تو روڑکی سے ایک نہر آتی ہے، تو روڈ آگے جا رہی ہوتی ہے تو پھر اس سے رائٹ کو مڑ جانا ہوتا ہے، اور ایک نہر جا رہی ہے، نہر سے کنارے 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 آپ کو 9 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے۔ 9 کلومیٹر کے بعد میں کلیہ شریف والی بستی آتی ہے،
فیض اللہ قاسم صاحب نانوتوی کے بارے میں سنا ہے، کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ رڑکی پر آ کے جب مڑنے کی نوبت آتی تو حضرت جوتا یہاں سے اتار دیتے تھے، رڑکی سے جوتے اتار دیتے تھے، 9 کلومیٹر پیدل جاتے تھے۔ یہ روحانی لائن کے لوگ ہیں، ان کی ہم باتیں اس لیے سنتے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ادب بہت کرنا نہیں آتا سب کچھ، لیکن پتہ چلے کہ ان لوگوں میں کتنا لحاظ تھا، کتنی رعایت تھی، کتنی مروت تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کے اعتبار سے نفس کامل کا فیضان ویسا ہوا ان پر، اسی ملی ان کو ایسی۔ فرمایا کہ جتنا کوئی محقق ہوگا اتنا ہی بدنام ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی نظر گہری ہوتی ہے، لوگ وہاں تک پہنچتے ہیں، بظاہر اس کی باتیں خلاف معلوم ہوتی ہیں، اس لیے کفر تک کے فتوے قائم کر دیتے ہیں۔ اس لیے محققین ہمیشہ بدنام ہوئے ہیں، اور پرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں بدنام ہوئی، ان کی کتاب بھی جلائی گئی، ان پر کفر کے فتوے لگے ہیں، امام غزالی پر کفر کے فتوے لگے ہیں، امام غزالی کی احیاء العلوم بازار میں جلائی گئی ہے 1 مرتبہ اس زمانے کے زمانے میں، جیسے تبلیغی مثال کے کتابیں بولتے نا ترجیح، جیسے دوسری کتابوں میں خانی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، قاسم نانوتوی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ ان لوگوں کی بزرگی کو نہیں پہچان میں اس سے محرومی ہو گئی لوگوں کو۔ ظاہر کے جو سبھی کے جو بزرگ ہیں اللہ والے ہیں، آپ ان کو نہیں پہچانیں گے تو محروم تو ہو جائیں گے، نہیں پہچاننے سے بدتمیزی محرومی کا سبب ہوگی، بے ادبی محرومی کا سبب ہوگی، اس لیے بدعتیاں محروم ہو گئے۔ مگر کیسے لوگ تھے کہ ایسی بڑی بڑی تصنیفات کی ہیں کہ عادتاً قلیل عمر سے ایسا ہونا دشوار ہے، اور پھر یہ کہ عبادت بھی کثرت کرتے تھے، مثلا یہ کہ 200 رکعت یومیہ نماز نفل پڑھ لیتے تھے، ایسا کرتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے 200 رکعت پڑھنے ہوئے تو تلاوت بھی کثرت کرتے تھے۔ اگر ہم لوگ 200 رکعت نفل پڑھیں تو سب کاموں کو چھوڑ دیں، کب ایسا ہو سکتا ہے؟ حاجی صاحب فرماتے تھے کہ جب انسان کو عالم ارواح سے مناسبت ہو جاتی ہے تو وہ زمان و مکان کے ساتھ زیادہ مقید نہیں رہتا، اس کے کام میں برکت ہونے لگتی ہے۔ حضرات متقدمین ایسے ہی تھے، اس برکت میں زیادہ دخل تقوی کو ہے۔ چھوڑ دینا ہے۔ مجھے صاحب نے لکھا کہ دعا فرمائیے میرا لڑکا حافظ ہو جائے، ذہن بہت خراب ہے، جو یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے، 20 پارے حفظ ہو گئے ہیں لیکن کچے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں کہ اس کو ناظرہ ختم کرا دو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لڑکے کو حفظ قرآن آسان کرا دے گے، صبح کی نماز کے بعد 1 بسکٹ پر الحمد شریف لکھ کر روزانہ اس کو کھلانا چاہیے، باقی مشورہ بردوں دیکھے ہوئے دینا ناکافی ہے، علاوہ اس کی میری عادت بھی مشورہ دینے کی نہیں ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کو جتنی کم فرصتی ہو اتنا ہی اچھا ہے، فرصت نہ ان کو۔ اس پر یہ قصہ بھی فرمایا کہ ایک بزرگ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا، ان کو سلام نہیں کیا، جب واپس ہوئے تو پھر بھی وہ شخص وہیں بیٹھا ہوا تھا، تنکے سے زمین کھرید رہا تھا، بیٹھے بیٹھے کھودتے رہتے نا۔ اس وقت بزرگ نے سن کر ان کو سلام کیا، خادموں نے عرض کیا کہ پہلے سلام نہ کرنے کا کیا سبب تھا، واپسی میں سلام کرنے کا کیا سبب ہوا؟ فرمایا کہ پہلے وہ شخص بالکل خالی بیٹھا تھا، اس لیے میں نے اس کو سلام نہیں کیا، کیونکہ بیکار شخص کو شیطان اپنی طرف مجبور کیے ہوئے ہوتا ہے۔ واپسی میں وہ شخص اگرچہ ایک فضول کام میں تھا مگر خیر بیکار نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کی مشغولیت سے تو بچا ہوا تھا، اس لیے میں نے سلام کیا۔ کچھ نہ کچھ کام کر
چاہے ہمارے بچپن میں ہم ایک جملہ سنا کرتے تھے کہ کچھ نہ کچھ کرتے رہو اور کچھ کام نہ ہو تو پیجامہ پھاڑ کے سیتے رہو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربك ورحمة تجاوز عما تعلم انك انت العزيز الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها وقابلها واتمها علينا. اللهم انا نسالك الثبات في الامر ونسالك عزيمة الرشد ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك وإنا على تلاوة القرآن وكثرة الذكر لك والشكر لك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن الفسرة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والرياء والسمعة والسلام والمكر والجنون واللجام وسيء الأسقام وضلع الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الدين وغلبة الرجال ومن أمن والبيداء ودر الأمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ورحمتك يا أرحم.